اور بار بار ہو جائے کہ جس کی شہادت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیں کہ یہ نہ صرف عمل ہے صرف، بلکہ یہ مجھے بے انتہا پسند عمل ہے، تو یہ کتنی خوش قسمتی کی ہماری الحمدللہ کہ اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل ہمارے سے ہو جائے، تو یقیناً وہ تو بہت بڑا الحمدللہ ہمارے لیے ایک خزانہ ہوگا آخرت کا، اور خاص طور پہ رمضان میں ہو جائے۔ حدیث ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے سب فضائل ایمان میں بیان فرمایا، معروف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد، توفیق ہوئی اللہ نے دی ہمیں، با جماعت پڑھی، ہزاروں لوگوں کے محروم اس چیز سے بیچارے آج بھی نہیں آ سکے، کتنا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس رمضان میں ہمیں عصر تک اس فضیلت میں پہنچا دیا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، یعنی مغرب تک، وہ بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ مسجد کے اندر، اور نیت سب کر لیں اعتکاف کی، تو رمضان کا اعتکاف بھی ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ بس اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ میں اعتکاف کرتا ہوں، سنت اعتکاف، یہی بات ہوگی۔ تو پھر فرمایا عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کسی ایسی جماعت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو۔ اب عمل بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، اس کا خصوص سے ایک عمل بتایا ہے، اس دوران میں کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسے انسان کیا کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ میں اس ذکر میں شامل ہو کر ذکر کرنا اتنا پسند کرتا ہوں کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے اور جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے، مافیا میں ہے، دنیا میں ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس سب سے زیادہ چیز پسند کروں گا میں اس عمل کو کروں گا۔ کیسے پیارے انداز سے سمجھایا ہے کہ اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی، آپ نے کوئی دنیا کی چیز اگر کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے کہ یار یہ بات کر لیتے ہیں، ابھی ذکر کیا ہے، کوئی اور بہت قیمتی چیز سامنے آ رہی ہے، کوئی اور بہت ہی مسئلہ اس سے زیادہ دنیا میں ہمارے سامنے اس وقت میں آ رہا ہے، خاص طور پہ رمضان میں، تو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس پر جو کچھ بھی ہے سب چیز کو قربان کر کے، سب چیزوں کو قربانی دے دینا، جو آپ مر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ ہے سبحان اللہ، کہ جو چیز ملے گا اس ذکر کو چھوڑنے کے بعد، کوئی منافع مل رہا ہے، کوئی دکان چل رہی ہے، کوئی کاروبار چل رہا ہے، کوئی کام چل رہا ہے، اور یہ وقت بیچ میں آ گیا تو پھر میں اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، جو چیز فائدہ دے گی وہ یہ ہوگی اس وقت بیٹھنے تو اللہ کو یاد کر لینا، بس کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سے سنیں تو سب چیزیں بتائیں گے بھائی کہ اگر ہم جتنی چیزیں بھی چھوڑیں گے اس کے لیے، چاہے کتنی منافع والی ہیں، کتنی پروفٹ والی ہیں، کتنی قیمتی چیزیں ہیں، چھوڑ کے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ سبحانہ کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنی محبوب چیز کو چھوڑتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑتا ہے اور اس فعل کو کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مالک ہیں، خالق ہیں، قادر ہے، جس چیز کو اس نے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کی عنایت فرما دیتے ہیں، تو اس میں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، ایک تو اس عمل کا بھی فائدہ ہو گیا، اور ایک جو چیز میں کرنے والا تھا شاید اس میں کامیاب ہوتا یا نہ ہوتا، شاید وہ میرے مقدر میں اچھی ہو سکتی تھی یا نہ ہو سکتی تھی، یا ہو سکتا تھا مجھے اس سے فائدہ ہوتا نہ ہوتا، لیکن سبحان اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب خود عطا فرمائیں گے وہ چیز ہمیں، تو یقیناً پروفٹ اس میں ہوگا، اس میں نقصان تو نہیں، منافع ہی منافع اس میں ہوگا۔